السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 146 سے 150 تک، پارہ نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے ان میں سے کتاب، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام کہتے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو اتنے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا ہی ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اس سے بھی بڑھ کر پہچانتا ہوں۔ تو کسی بھی صحیح بات کو صحیح کہہ دینا، قبول کر لینا، دل سے اس کے اندر روشنی آ جانی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کو روشنی نہیں ملی۔ حالانکہ عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، لیکن ان کو یہ حق پہنچا تو انہوں نے اس کو فوری قبول کر لیا۔ تو اللہ فرماتے وہ تو اس کو ایسے پہچانتے ہیں، میرے نبی کو اور اس قرآن کو، جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ حالانکہ انہی میں سے ایک گروہ ہے، ان کے بڑے بڑے علماء اور رہبان اور احبار کا، جو حق کو چھپاتے ہیں اور وہ جانتے ہوتے ہیں۔ اور پیچھے ہم نے ان کے بارے میں پڑھا کہ وہ لوگوں کی پسند کے فتوے دیتے تھے، لوگوں کی پسند کے دین کو پسند کرتے تھے، اور لوگوں کو حق کی بات صحیح نہیں بتاتے تھے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ڈانٹتے تھے کہ کیوں جا کے ان کو بتاتے ہو کہ اللہ کے نبی کی علامات ہماری کتاب میں ہیں، یا ان کے بارے میں ذکر ہماری کتاب میں ہے، تمہارے خلاف تو حجت قائم کریں گے اللہ کے پاس۔ یعنی حق کو جانتے بوجھتے چھپانا، سب کچھ پتہ تھا، اسی وجہ سے یہ مغضوب علیہ ٹھہرائے گئے کہ وہ ایک تو وہ چیز ہوتی جسے پتہ نہیں ہے، اسے حق پہنچا نہیں ہے، وہ اگر کوئی کام کرتا ہے وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا برا وہ انسان ہے جسے سب پتہ ہے اور وہ جان بوجھ کے حق کے اوپر پردہ ڈال کے تو باطل چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ لوگ خوش ہوں، یا ان چیزوں کو رواج دیتا ہے جس سے اس کا اپنا فائدہ ہو، اس کی کرسی ہو، یا اس کا کھانا پینا چلے، یا اس سے لوگوں کی عقیدتیں اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس نیت سے اگر کوئی حق کو چھپاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان کو پتہ ہے، اور ایسے چھپانے والوں کے لیے سخت سزائیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ حق تیرے رب کی طرف سے ہے تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اگر پوری دنیا بھی مل کے کسی چیز کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے، وہ نئی سے نئی ماڈرن سائنس ہو، یا پھر کوئی اور ماڈرن تعلیم ہو، یا پھر کوئی نئے دور میں آنے والا کوئی بڑے سے بڑا پروپیگنڈا، یا پھر بڑے سے بڑا کوئی طوفان بن کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ اس چیز کو چھوڑ دو جس میں شک ہو، اور اس کو اختیار کرو جس میں شک نہ ہو۔ یہی انسان کا بہترین کرائیٹیریا ہے کہ جس کے لیے اس کے دل میں شک پڑتا ہے اس چیز سے کنارہ کشی کرے۔ وہ دیکھنے میں چاہے کتنی اٹریکٹیو ہے، اس سے کتنا دنیا کا فائدہ مل رہا ہے، نام مل رہا ہے اور پیسہ مل رہا ہے، اور بڑے آسائشیں اور لگژریز مل رہی ہیں اس کے ذریعے، یعنی دنیا کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن اگر آخرت کا نقصان نظر آ رہا ہے اور اس چیز میں ڈاؤٹ پڑ رہا ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، تو چھوڑ دو اس کو۔ آپ نے فرمایا گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے، ایک لکیر آپ نے کھینچی، یہ جس طرح ایک گرے ایریا ہوتا ہے، ایک دائیں کا راستہ حلال بغیر شک کے کلیئر حق، اور ایک بائیں کا راستہ کہ جس میں گناہ ہے
اور درمیان کا ایک شک کا راستہ۔ اسی لیے یہ مفہوم ہے حدیث کا کہ جو شک کے پاس جائے گا وہ اس کا فکر ہے کہ وہ کسی دن شک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فحشاء کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ لا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش، ان کا اسی لیے کہ قریب بھی نہ جانا، کسی دن گر نہ پڑنا۔ تو ہر وہ چیز جو شک میں مبتلا کرتی ہے، وہ کوئی جاب ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی فیشن ہے، کوئی نئی تعلیم ہے، جس سے دل میں شک آتا ہے کہ یہ صحیح نہیں، نئے سے نئے بزنس ہیں، بری بری گیمز بنا کے اپلوڈ کرنا ہے کہ کوئی بات نہیں، پیسہ آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے ہمارا، لیکن اس سے لوگوں کا وقت برباد ہو رہا ہے، اولادیں خراب ہو رہی ہیں، تو یہ حرام ہے۔ کسی بھی چیز کو ہم اس کے اوپر کتنے لبادے اوڑھ کر یا ڈال کر اپنے لیے جائز کرنا چاہیں تو یہ دنیا کا فائدہ تو شاید ہم اٹھا لیں، آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو ممترین وہ شک، یہ رائب سے بھی زیادہ خاص لفظ ہے، ایسا شک جس کے بعد جھگڑا ہو جائے، یعنی دل میں ایک کھلجان، ایک پریشانی کی کیفیت رہے۔ جس طرح نماز کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی کو شک ہو جائے کہ اس نے 2 رکعت پڑھی ہیں یا 3 ہیں، تو جو یقین کی بات ہے وہ اس کے اوپر رہے اور باقی اللہ کے سپرد کرتے۔ مثلا 4 رکعتوں میں اگر 3 لگ رہی ہیں تو ایک اور پڑھ لے، اگر زیادہ ہوگی نفل کا ثواب مل جائے گا، اور کم تو نہیں ہوگی نا۔ اسی طرح لوگ شک میں وضو کے لیے پانی ضائع کر جاتے ہیں، نہاتے وقت اسی شک میں کہ ہم پاک نہیں ہوئے نہاتے جاتے ہیں، تو یہ ایک شیطانی بیماری بن جاتی ہے۔ ہمیں بہت خوبصورت اصول دے دیا گیا کہ جس میں شک پڑے اسے چھوڑ دو اور دل میں یقین کو پیدا کرو، کیونکہ یقین ہی ہے جو انسان کو بہت ساری مصیبتوں سے نجات دیتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں انسان اس لیے برداشت کر لیتا ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کے رب کے پاس اجر ہے، اگر وہ کچھ کر نہیں سکتا یا اس نے باوجود قدرت رکھنے کے کسی کی تکلیف کو برداشت کر لیا اللہ سے اجر کی خاطر، تو وہ اجر ضرور ملے گا۔ اس یقین سے وہ پھر صلے سے بے فکر ہو کر اچھے کام کرتا رہتا ہے، دل بڑا ہو جاتا ہے۔ جس نے یقین کی اس کھڑکی کو بند کر دیا، شک کی کھڑکی کھول لی، اس کی زندگی مضطرب، بے چین رہے گی، نامکمل رہے گی، نیکی میں بڑھ نہیں سکے گا۔ یہ یقین بلند منزلوں کی طرف لے کے جاتا ہے، دنیا میں بھی وہ انسان اعلیٰ منزلیں حاصل کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں جو ہم سوچتے ہیں وہ سب کچھ پا لینا ناممکن ہے۔ اگر ہم جنت کی چیزوں کو دیکھیں اور ان اعلیٰ منزلوں کو دیکھیں جو اللہ نے رکھی ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، تو کیا چیزیں ہیں اس کے سامنے یہ دنیا، جن کے لیے ہم جلتے کڑتے مایوسی اور غصہ میں رہتے ہیں اور بے چین رہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اس سے بھی ہم انجوائے نہیں کر پاتے، پھر شکر نہیں کر پاتے۔ کچھ لوگ ہر وقت شک میں رہتے، کبھی اپنی پاکیزگی کے بارے میں، جیسے خواتین اکثر یہ چھوٹا ڈاؤٹ ہو گیا، یہ میں نے محسوس کیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے غلط کر لیا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ کیوں ہم ایسی حرکتوں میں رہتے؟ کیوں نہیں ہم اپنی بیماریوں یا ان کمزوریوں یا تکلیفوں کو جو اللہ کی طرف سے ہیں اللہ کے سپرد کرتے اور ان غموں سے نکل کر یقین کو بڑھا کے اپنی زندگی کو آسان نہیں کرتے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا شک میں نہیں پڑنا۔ اگر ساری دنیا بھی ایک چیز کو، کسی چیز کو یا بات کو یا کام کو صحیح کہے اور ہمیں معلوم ہو یا ہمیں شک ہو یہ کہ صحیح نہیں لگتا، تو ہمیں پوری دنیا کے اپوزٹ چلنا پڑے، صرف اکیلے ہوں تب بھی ہمیں چلنا ہے۔ جس میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے، اس کے ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کے ساتھ قافلہ ہوتا ہے، کیونکہ سچ میں طاقت ہے، حق میں طاقت ہے۔ جیسے جیسے نئے فتنے آ رہے ہیں اسی طرح کی نئی نئی چیزیں اٹریکٹیو کر کے دکھائی جا رہی ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں سادہ دین پر چلنا ہے، سیدھے رہنا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اللہ فرماتے ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے
جب سے آدم علیہ السلام اور پیدا ہوئے اس وقت سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی پہلے امتیں آئیں، ہر ایک کا ایک سینٹر آف لائف تھا، ایک مقصد تھا جس کی طرف وہ رخ کرتے تھے۔ ہمیں بھی اللہ نے یہ ایک رخ متعین کر دیا کعبے کی صورت میں، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اللہ فرماتے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک طریقہ زندگی اور ایک راہ عمل رکھا تھا، تو تمہیں طریقہ زندگی دے دیا، تمہیں ایک نقطے پر اکٹھا کر دیا۔ اور پھر یہ نقطہ اور یہ کعبہ یہ تو ہمیں اللہ کی طرف سے آیا، حق بن کے آیا۔ جتنی بھی امتیں تھیں جو جس طرف انہوں نے رخ کیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن ہمارے لیے اسپیشل اس قبلہ کو کعبہ مقرر کر کے ہمیں ہمارے لیے آنر بنا دیا کہ یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ تو اب ہمارا کیا کام ہے، بجائے اس کے کہ اس میں ہم ان لوگوں کی طرح ڈاؤٹ پیدا کریں۔ ان لوگوں نے اس وقت چونکہ بہت ایک پہاڑ کھڑا کیا تھا اس چیز کے لیے کہ کعبہ کو کیوں بدلا گیا، ہر ایک کی زبان پر یہ بات تھی۔ تو اللہ نے فرمایا اب کرنے کا کام یہ نہیں کہ تم ان میں جھڑپو، ان میں باتیں کرو یا ان میں کسی کو صحیح اور غلط گردانو، بلکہ اصل کام یہ ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ کرنے کا کام اب یہ ہے کہ تمہیں ایک سینٹر آف لائف مل گیا تو اپنی زندگی کو اس طرف لے کے چلو۔ تمہارا رخ کعبہ ہی نہیں رب ہونا چاہیے۔ تمہاری خوشی، تمہارے غم، تمہاری کوششیں، تمہاری زندگی، تمہاری موت، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرما برداری کی حالت میں آئے۔ سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، اس بخشش اور مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض کعرض السماء والارض، جس کا عرض زمین و آسمان جتنا ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھیں۔ اور پھر مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پہل کرنا نیکیوں میں بھی اور نماز میں بھی، اس کو پہلے اول وقت پہ پڑھنا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اسلام کے بعد سب سے اچھا کام نماز کو اول وقت پر پڑھنا ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جہاں جانا ہے جاؤ، اس سے بھاگنا نہیں، اس کی طرف بھاگنا ہے۔ اب ہر ایک کو جائزہ لینا ہے، میں نیکی کے کام کو کتنے شوق سے کرتی ہوں، ہم اپنی نیکیوں کے لیے کتنا دوڑتے ہیں، نماز کے لیے کیسے اٹھتے ہیں، روزہ کتنے دل سے رکھتے ہیں، قرآن کو کس طرح پڑھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھائی کس نیت سے کرتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں کس نیت سے دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں ہر ایک کو خود بہ خود غور کرنا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، خیرہ کی جمع ہر وہ کام جس سے لوگوں کا بھلا ہو، نیکی کمال کو پہنچے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنا وقت کے ضیاع کی بجائے، بحثوں میں پڑنے کی بجائے اپنے مقصد پہ نظر رکھے، اپنے مقصد کے مطابق زندگی گزارے اور دیکھے کہ میری زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو دنیا کے کسی بھی کونوں میں تم ہوگے، اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ وہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں قدرت رکھتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور پھر یہ اتنا اہم حکم ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں سے بھی تم نکلو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور جان لو کہ بے شک وہ حق آیا ہے تیرے رب کی طرف سے۔ پہلے کہا نا حق تیرے رب کی طرف سے، شک میں نہ پڑنا، اب دوبارہ فرمایا حق تیرے رب کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے۔ تم جو بھی تم عمل کر رہے ہو، جو بھی تم باتیں کر رہے ہو، جس طرح تم شک ڈال رہے ہو مسلمانوں کے دلوں میں، اور کس طرح تم فضول باتوں اور کاموں میں وقت کا ضیاع کر رہے ہو، حق آنے کے بعد اپنی بات، حق آنے کے بعد حق کی سمجھ آ جانے کے بعد اپنی سوچ اور اپنے خیال کو آگے رکھنا اور اس میں چوں چرا کرنا کہ یہ کیوں آیا،
ایسے کیوں نہیں ہوا، ویسے کیوں نہیں ہوا، کوئی بھی حق، یہاں تو کعبے کی بات ہے، زندگی میں کوئی بات جس کے بارے میں ہمیں کلیئر نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، یہ غلط ہے اور اسے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اس کے لیے ہم خود سے کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن یا خود سے کوئی نہ کوئی اپنے دل کو مطمئن کرنے کی بات کر لیں، یا اس چیز کو پکڑ لیں جو دنیا میں گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو پھر اللہ تو بے خبر نہیں ہے، جو بھی تم کرو گے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور جہاں بھی تم ہو اپنے سے چہروں کو تم سب اس کی طرف موڑ لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہ جائے، کیونکہ جب انسان متحد نہیں ہوتا، دین کو ایز اے مرکب نہیں لیتا، پورے کے پورے دین میں نہیں آتا، آدھا اندر آدھا باہر ہوتا ہے، تو اس کی عزت بھی نہیں ہوتی، اسے رنگ برنگی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ اور تکرار کے ساتھ تاکید کی گئی ہے۔ پہلی بات، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ، میرے نبی تیری خوشی اور تیری بھی بات یہی تھی کہ کعبے کو بدل لیا جائے، تو ہم نے بدل دیا۔ پھر ہر امت کا ایک قبلہ ہوتا ہے، اس لیے تیرا بھی ایک قبلہ بنا دیا۔ پھر تیسری بات، تیسری دفعہ اس لیے فرمایا کہ اعتراض کرنے والوں کو جواب مل جائے، اور یہودیوں کو اللہ نے کلیئر کر کے دکھا دیا کہ یہ آنر جو تم سے پہلے چھن گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صورت میں، اب قبلہ چینج ہونے کے بعد بہت کلیئر ہو گیا کہ اللہ نے تمہیں اس آنر سے فارغ کر دیا ہے۔ اب لوگوں کے لیے کوئی حجت نہیں کہ تمہارے خلاف کوئی بات کریں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں ظالم لوگ باتیں کرنے سے باز نہیں آئیں گے، وہ روڑے اٹکانے اور شک ڈالنے سے باز نہیں آئیں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو ان سے نہیں ڈرنا، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو۔ مقصد سامنے ہو، اعلیٰ ہو، تو پھر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے فرمایا لوگوں سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو، بیوقوفوں کی بات پہ کان نہ دھرو، جنہیں اچھے کام کے رزلٹ کا اندازہ نہیں، جنہیں احساس نہیں کہ نیکی کتنی قیمتی چیز ہے، حق کتنی بڑی رحمت ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ دنیا میں اگر ہم سوچیں کوئی بہت قیمتی خوبصورت چیز ہمیں مل رہی ہو اور کوئی کہے کہ نہ لو، تو ہم رکتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیوقوف ہے، کیوں نہ لے، ایک چیز ہمیں مل رہی ہے اور بڑی آسانی سے مل رہی ہے، تو کیوں نہ ہم لیں، کیوں چھوڑیں ہم اتنی اچھی چیز کو۔ لیکن آخرت چونکہ ہم نے دیکھی نہیں، اس کے رزلٹ کا اندازہ نہیں، اس لیے اللہ نے بتایا کہ وہاں ان گنت ملے گا، ہم یہاں چھوٹی سی اماؤنٹ کے لیے اسی میں پھنس گئے، متاع الغرور میں پھنس گئے، جنت کے اعلیٰ رزلٹ کو اگنور کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب بچے کو ذبح کرنے جا رہے تھے تو شیطان نے 3 بار روکا تھا۔ اس وقت کیا وہ رک جاتے تو اتنا بڑا کمال اور اتنی بڑی اللہ کی رحمت کو پا سکتے تھے؟ لیکن چونکہ وہ خدا رخ تھے، انہوں نے اس کی بات پہ کان نہیں دھرا اور 3 بار اس کو پکڑ کے پتھر مارا، اور ہمیشہ کے لیے اس کے لیے لعنت ہو گئی، اس کے لیے پتھر مقدر ہو گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اور وہ صحیح ہے تو اس کا کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا، یا ہماری کوئی بڑی عزت نہیں بنی، یا ہمیں تنقید برداشت کرنی پڑ رہی ہے، تو کرتے رہیں، قابلیت بڑھائیں، اس راستے میں آگے بڑھیں، دین کے معاملے میں حساس ہوں، کیونکہ دنیا کے معاملے میں تو ہم بہت حساس ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ اچھی نہیں لگ رہی اور اس کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں جو گرد و غبار اڑتا جاتا ہے ہم اس کو لیتے جاتے ہیں، حالانکہ یہ جھاگ ہے، اللہ نے فرمایا نا کہ یہ جھاگ ہے، بیٹھ جائے گی۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہو حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ اور پھر مجھ سے ڈرنے کی ایک اور بڑی نعمت ملے گی، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ،
میں تم پر اپنی نعمت اسلام بھی مکمل کر دوں گا اور تمہیں وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تم ہدایت بھی پا جاؤ گے۔ پارہ 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارے لیے نعمت مکمل کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا۔ یہودی حضرت عمر سے کہتے تھے اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے جتنی بڑی یہ آیت تم پر آئی ہے، لیکن اس نعمت کو پانے والوں کو خبر ہی نہیں، وہ اس نعمت کو بیک پہ کر کے دنیا کی ظاہریت میں کھو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت عطا فرمائے تاکہ ہم اسی نظر سے دنیا کو دیکھیں جس قابل یہ دیکھنے کی ہے، اور اس نظر سے آخرت کو دیکھیں جس بصارت سے اسے دیکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔